اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ہماری گفتگو قرآن کریم سورہ توبہ آیت نمبر 26 کے ذیل میں چل رہی تھی۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے اپنے سکون اپنے رسول اور مومنین پر نازل فرمایا۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا، اور ایسے لشکر بھیجے لم تروہا جنہیں تم لوگ نہیں دیکھتے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس نے کافروں کو، کفر کرنے والوں کو عذاب دیا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور کافرین کی یہی جزا ہے۔ اس میں ہم ایک آیت کریمہ کے بعض پہلوؤں کو مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج المیزان سے انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے اور پھر اگلی آیت میں منتقل ہو جائیں گے۔ یہ آیت سیاق کے اعتبار سے غزوہ حنین سے تعلق رکھتی ہے کہ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی کثرت دشمن کے مقابلے میں موجود تھی اور کئی گنا مسلمان لشکر میں عدد کے اعتبار سے موجود تھے، لیکن اس کثرت کے باوجود مسلمانوں میں جب بھگدڑ مچ گئی تو اس بھگدڑ میں اکثر بیشتر فرار کر گئے اور دور تک نکل گئے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں سمیت تنہا رہ گئے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے مدد کی اور اس مدد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین میں مسلمانوں کو فتح عنایت فرمائی، اور جو فرار کر گئے تھے، بھاگ گئے تھے، وہ واپس لوٹے اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ اور جیسا کہ آپ آیت نمبر 27 میں انشاءاللہ مطالعہ کریں گے کہ خداوند متعال بیان فرماتا ہے کہ خداوند متعال ان کی توبہ اس کے بعد قبول کرنے والا ہے، البتہ جس کو اللہ کی مشیت کے تحت اللہ نے جس کی توبہ قبول کی، علی من یشاء، کہ ہم گزشتہ درس میں بھی یہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے تحت جس کی توبہ قبول کرے گا اس کی توبہ قبول ہوئی۔ اس جنگ کے احوال آپ کے سامنے عرض کیے گئے تھے۔ آیت کریمہ آیت نمبر 25 میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ غزوہ حنین کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 26 میں خداوند متعال نے جو مدد نازل فرمائی ہے اس مدد کا ایک تعارف قرآن کریم نے سکینہ کے عنوان سے کرایا ہے، چونکہ یہ بھی الہی امداد میں سے اور غیبی امداد میں سے ایک مدد ہے جو سخت اور مشکل ترین حالات میں انسان کو عنایت ہوتی ہے۔ ہم یہاں سے ایک کلی مطلب بھی اخذ کر سکتے ہیں، اور وہ کلی مطلب یہ ہے کہ جب بھی انسان شدید مشکلات اور شدائد میں گرفتار ہو جاتا ہے اور مشکلات میں پڑ جاتا ہے، اور یہ واقعات انسان کے اوپر حالات بنتے رہتے ہیں، کوئی مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، یا اسی طریقے سے جو حالات اس وقت عالم اسلام کے چل رہے ہیں کہ مختلف اقتصادی مسائل ممالک میں کھڑے ہو گئے ہیں، عالم اسلام کو بدترین جنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے، محاصرے چل رہے ہیں، شدائد اور مشکلات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا ان مشکلات میں انسان اپنے اندرونی اضطراب کو اگر قابو کر لے تو پھر وہ بہت مناسب امور اور افعال انجام دے سکتا ہے۔ لہذا اس اضطراب کا دور کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، اور اضطراب کا دور کرنا اسی وقت ممکن ہوتا ہے کہ انسان کے وجود میں سکینہ برپا ہو، سکون برپا ہو۔ یہ ہمارے پاس ایک مطلب ہو گیا۔ اچھا، اسی کو قرآن کریم نے اگر ہم سیاق کے اعتبار سے دیکھیں تو بلا شک و شبہ ہم اس کو مدد الہی شمار کر سکتے ہیں، بلا شک و شبہ۔ لہذا مدد الہی شمار کرنے کے عنوان سے اب اس آیت کریمہ کو ہم پڑھتے ہیں کہ ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے اپنا سکینہ نازل کیا، علی رسولہ وعلی المؤمنین، اپنے رسول پر اور مومنین کے اوپر۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ پہ المیزان جلد نمبر
9 میں بیان کرتے ہیں، صفحہ نمبر 234 ہے۔ آج المیزان سے ہم اس کے تفسیری نکات تیزی سے دیکھیں گے اور انشاءاللہ آیت نمبر 27 کو ہم اگلے درس میں مطالعہ کریں گے۔ اگرچہ آیت نمبر 27 اسی کے ضمن میں ہمارے لیے حل ہو جاتی ہے کہ اس فرار کے بعد جب انہیں اپنی کثرت کے اوپر بڑا ناز تھا اور اس کثرت کے باوجود خدا کی طرف رجوع نہ کرنے کی وجہ سے جو مسائل پیش آئے، اس میں انہوں نے پھر اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ نے مدد عنایت فرمائی۔ آیت نمبر 27 ہمیں اس معنی کو بیان کرتی ہے، چونکہ جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کو ختم کر دیا جائے، انسان مشکلات میں دوچار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ضابطہ ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ زندگی اور حیات کا ایک راز ہے کہ ہر کامیابی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی صورت میں ہے، اور ہر ناکامی وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رخ پھیرنے کی صورت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کریں گے، اس سے استمداد کریں گے، اس سے مدد مانگیں گے، اس پہ توکل کریں گے، اس سے ربط قائم کریں گے، تو منبع نور، منبع وجود، منبع کمالات وہ ذات اقدس الہی ہے۔ ذات اقدس الہی سے ہٹ کے ہر شے ظلمت ہے، عدم ہے، تاریک ہے، اور خاتمہ ہر خیر کا شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ مطلب ہمارے پاس کلی طور پہ ان 3 آیات سے سامنے آتا ہے، آیت نمبر 25، 26 اور 27، کہ کثرت موجود تھی مسلمانوں کی اور مد مقابل دشمن بہت قلیل تھا، لیکن اس کے باوجود شکست کے حالات بن گئے۔ جب رجوع کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، تو پھر سے غالب آئے ہوئے دشمن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شکست عنایت کر دی۔ بالکل جنگ احد کے برعکس معاملہ ہوا۔ جنگ احد میں مسلمان وہ غالب آئے ہوئے تھے، اور اس غلبے کی بنیاد پر اطاعت امیر کے قانون کو انہوں نے توڑا بعض افراد نے، اور اسی جگہ سے شکست خوردہ دشمن وہ آیا اور کاری ترین ضرب لگا کے مسلمانوں پہ فرار ہو گیا۔ جناب حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ وہ شہید ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، ان کے دندان مبارک زخمی ہو گئے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر شدید ضربیں آئیں کہ ان کا بچنا مشکل ہو گیا، انہیں بہت مشکل سے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے زندگی عنایت فرمائی، اس قدر ان کے جسم مبارک کے اوپر زخم آئے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ غزوہ احد کے بالکل برعکس صورت یہاں پہ نکلی۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ادھر بیان فرماتے ہیں کہ سکینہ یا سکون قلبی حالت ہے، انسان کی قلبی حالت ہے جو نفس کے سکون کا باعث بنتی ہے اور دل کو ثبات عطا کرتی ہے، دل کو قوت عطا کرتی ہے۔ قلب انسان کا ضعیف ہو جائے تو وہ ہمت والے کام نہیں کر سکتا، وہ بے ہمت جب انسان ہو جاتا ہے، مایوسی چھا جائے گی، نا امیدی اس کے اوپر آثار اس کے واضح ہو جائیں گے، ارادے کی قوت انسان کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور یہی اصل میں انسان کے لیے فتنہ اور مشکلات ہیں۔ انسان کا رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انسان کا مدبر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، رب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہذا چھوٹے چھوٹے مسائل میں یا بڑے بڑے مسائل میں انسان کو اپنے آپ کو تنہا کبھی بھی شمار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صبر کرے اور رجوع الی اللہ کرے۔ لیکن یہ ساری چیزیں کس کی پر موقوف ہیں؟ قلب کی حالت پہ۔ قرآن کا یہ پیغام بہت اہمیت کا حامل پیغام ہے، چونکہ اس آیت سے اب ہم اگلے درس میں آگے گزر جائیں گے، لہٰذا اس جگہ پہ ان مطالب کو ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ قلب اگر ثبات ہو، قلب میں اگر محکم پن ہو، قلب میں اگر قوت موجود ہو، تو وہ ہر ہمت والا کام کر لے گا اور ہر سختی کو جھیل کے آگے چلا جائے گا۔ قلب اگر ضعیف ہو جائے، قلب کے اندر اگر ناتوانی آ جائے، کمزوری آ جائے، تو تمام وسائل زندگی ہوتے ہوئے بھی انسان اندر سے بے ہمت اور تاریک ہو جائے گا، نا امید ہو جائے گا، مایوس ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ لہذا اپنے وجود کے اندر بعض اوقات خطائیں انسان سے ہو جاتی ہیں، خطاؤں کے نتیجے میں توبہ کر کے قوت حاصل کریں،
بعض اوقات خسارے کا شکار ہو جاتا ہے، اسباب مختلف ہوتے ہیں، انسان رجوع اللہ کر کے خسارے کا جبران کرے. لہذا ہر شے کا جبران ممکن ہے، لیکن کس صورت میں؟ دل کو تقویت دی جائے رجوع اللہ کر کے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر کے، اور واقعاً امید اور توقع فقط اللہ تعالیٰ پہ باندھنی چاہیے. تو یہ پیغام جو ہے قرآن کریم کا ہے کہ سکون نہیں آئے گا تو دل میں قوت نہیں آئے گی، کوئی بھی مہم اور اہم ترین کام انجام نہیں پا سکتا. لہذا یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ سکینہ کیا ہے، سکون کیا ہے؟ حالت قلبی ہے جو انسانی دل کے اوپر طاری ہوتی ہے، اور کیا عطا کرتی ہے؟ دل کو قوت عطا کرتی ہے، ثبات اور استحکام اور محکم پن انسان کے قلب میں لے کے آتی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جب سکینہ آئے گا تو اضافہ ایمان میں ہوگا، اگرچہ وہ ایمان کی حالت میں کسی حد تک تھا، لیکن اب ایمان میں بھی قوت آ گئی، مضبوطی آ گئی، توانائی آ گئی، زیادتی آ گئی. اور کلمہ تقوی کہ جو انسان کو محارم الہی، حرام کردہ اللہ تعالیٰ کی چیزوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے، تقوی کی کیفیت انسان میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. لہذا یہ سکینہ کا حصول کیا ہے؟ ضروری چیزوں میں سے ہے. آپ پچھلی آیت کو اگر مد نظر رکھیں تو غزوہ حنین میں جب ثبات دکھایا تو مومنین کے اوپر ہی آیا. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند جو مومنین ان کے ساتھ صحابہ کرام جن میں سر فہرست امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تھے، وہ جب وہاں پہ ڈٹ گئے تو ان کا وہاں پہ ثابت قدم رہنا کیسے ممکن ہوا؟ وہ ثابت قدم رہنا سکینہ کی نزول کی وجہ سے ہوا. اگر یہ سکینہ کا نزول نہ ہوتا تو وہاں پہ ثبات ممکن نہیں ہے. خوف کی جب فضا آتی ہے تو انسان کے دل کے اندر بہت بڑی کمزوری پیدا کر جاتی ہے. جیسا کہ ابھی یہاں پہ سرزمین انقلاب میں جنگ کے حالات طاری ہیں، تو بہت سارے افراد تھے کہ جو جنگ کی وجہ سے چلے گئے. بعض اوقات تو تبلیغ کی وجہ سے یا دیگر کسی امر کی وجہ سے جانا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بعض اوقات خوف کا شکار ہو کے انسان اس جگہ کو چھوڑتا ہے. اگرچہ آس پاس آپ کے حملے ہو رہے ہیں، اگرچہ آس پاس واقعات ہوئے کہ چند گھر یا چند گلیاں آپ کے دور، بعض بلڈنگز گر گئیں، بعض افراد خانوادے سمیت، فیملی سمیت شہید ہو گئے. اچھا، اسی طرح وظائف انسان کے بنتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو میدان میں حاضر کرنے کی کوشش کرے. اگر جانی طور پہ نہیں جہاد کر سکتا، مالی جہاد کرنے کی کوشش کرے. اگر مالی جہاد بھی نہیں کر سکتا، حمایت اور موقف اور صدائے حق بلند کرنے کے اعتبار سے کوشش کرے. اچھا، جب بھی یہ کوشش کرے گا ایک نو خطرات انسان کو لاحق ہوتے ہیں. اب انسان اگر اپنے دل کے اندر قوت کا احساس نہ کرے، وہ بالکل ادنا سا بھی ایک کام جس سے مومنین کی صفوں کو مدد مل سکتی ہے وہ انجام نہیں دے گا. اس کو اب اندر توانائی چاہیے. یہ توانائی کیسے ملے گی؟ وہ ثابت قدم رہنے کی کوشش کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. یعنی میں اس میدان سے نہیں ہلوں گا، میں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں یہ اس مقدار کا کام کر کے رہوں گا، اور خدا کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور اگر دشمنوں کا شر مجھ تک رسائی حاصل کر گیا تب بھی میں اپنے میدان میں ڈٹا رہوں گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گا. یہ سکینہ کے بغیر چیزیں ممکن نہیں ہیں. اس لیے سکینہ صرف ایک طبقے کے ساتھ اور ایک زمانے کے ساتھ خاص تھوڑی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ سنن الہیہ میں سے ہے، اور اسی قانون اور ضابطے کے تحت کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کا منظر وہ دوبارہ امتیں اپنی زندگی میں دیکھنا شروع کر دیتی ہیں. قلیل جماعت اللہ کے اذن سے کثیر تعداد اور جماعت کے اوپر غالب آ گئے. کم من فئۃ یعنی کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے. عربی میں لفظ کم مقدار کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی یہ ایک دفعہ کا معاملہ نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے، قانون ہے، سنت ہے. اس قانون کو جب لبیک کہیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہوگا، کیونکہ ممانعت اللہ کی طرف سے تو نہیں ہے. کوئی بھی شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نہیں رکی ہوئی.
اگر کوئی شے رکی ہوئی ہے وہ قابلیت نہ ہونے کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، قابلیت پیدا کر لیں اس کی طرف سے جاری ہے۔ آپ نے کسی جگہ نہیں دیکھا ہوگا کہ دریا بہنے سے رک رہا ہے، اس کی طرف سے جاری ہے، بلکہ کیا ہے کہ اس نے قابلیت اپنی ترک کر دی، لہذا وہ علی الاطلاق فیاض ہے، جواد ہے، جیسا کہ اسماء الحسنی میں اللہ تعالیٰ کا یہ اسم آیا ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ منبع خیر اور تمام منبع کمالات ہے، سب کمالات اور خیر اللہ کی طرف سے جاری ہے۔ مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ وہ قابل میں استطاعت اور استعداد اس نے باقی نہیں رکھی کہ وہ اسے حاصل کرے۔ اس لیے خزانہ سکینہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ منبع سکون اور منبع ثبات قلب، یہ ثبات اور سکون کا منبع خزانہ لامحدود سطح تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے۔ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات بخیل نہیں ہے کہ نہ کسی کو دے، صحیح ہے، اس کی طرف سے جاری ہے، ہر وقت جاری ساری ہے، چونکہ وہ حد ہی نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے کسی حد میں اسے سمیٹ دے؟ اس نے کہیں پہ قدغن، اس نے کہیں پہ رکاوٹ نہیں رکھی۔ مسئلہ کہاں پر ہے کہ جو لینے والا ہے وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنا رہا۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال دی جا سکتی ہے، سمندر اپنے وجود میں ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جس کی لہریں دور دور تک باہر نکل رہی ہیں، وہ اپنے وجود میں پانی عطا کرنے میں بخیل نہیں ہے، جگ میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ اس کے پانی کو زیادہ طور پہ ذخیرہ کر لے، یا پیاسا نہیں ابھی منبع آب تک آ رہا، پانی کے پاس آ رہا کہ اپنے آپ کو سیراب کر لے، یہ نہیں آگے بڑھ رہا، اس کی طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہے۔ لہذا سکینہ کے حصول کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ ثبات قدم دکھائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کریں، اپنی تعداد کے اوپر، اپنی قوت کے اوپر، کیونکہ انسان کے نفس میں استغنا کا مادہ پیدا ہوتا ہے، یہ ہر روز کی ہماری آزمائش ہے، اس کی اوپر دقت کریں۔ قرآن نے اس ضابطے کو کئی جگہوں پہ بیان کیا، ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان کے اندر طاغوتیت، سرکشی جنم لے لیتی۔ سرکشی یعنی احساس استغنا آتا ہے اور کہتا ہے مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب شکم پر ہوتا ہے، شکم بہت سارے ہیں نا، شکم ایک کنایا ہے، اس سے مراد فقط یہ پیٹ نہیں ہے، مال کا ایک پیٹ ہوتا ہے، آنکھ کا پیٹ ہے، کان کا پیٹ ہے، لسان کا شکم ہے، محفل جمانے کا شکم ہے، افراد سے تعلق بڑھانے کا شکم ہے، اسی طرح مال کا شکم ہے، اقتدار کا شکم ہے۔ شکم پر انسان کا جب ہو جاتا ہے، یعنی اس کی نیاز پوری ہو گئی، ضرورت پوری ہو گئی، تو نفس یہاں پہ اس سے استغنا کا اظہار کرتا ہے۔ اور سامنے بھوک لگی تھی تو اب اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے پہ بار بار توجہ جا رہی ہے، شکم پر ہو گیا، اب ساری توجہ بھاگ جائے گی، کیونکہ نفس باغی ہے، جب استغنا ہو جائے گا تو فکر چھوڑ دے گا، وہ رجوع چھوڑ دے گا۔ اسی لیے اذکار، مستحب اذکار بیان کیے گئے ہیں، آغاز میں بسم اللہ کہو، اختتام پہ الحمدللہ کہو، اللہ کا شکر ادا کرو، چونکہ نفس باغی ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کافر ہو تو اس کا نفس باغی ہوتا ہے، منافق کا نفس باغی ہوتا ہے۔ اگر مسلمان کھائے، مومن کھائے، اس کے وجود میں بھی اس خوراک کے اثرات تو آئیں گے۔ پیٹ بھرے گا تو نفس کیا بتائے گا؟ میں تم سے بے نیاز ہوں۔ جب بے نیازی کا تصور پیدا ہوتا ہے تو یہاں پہ سرکشی جنم لیتی ہے۔ لہذا یہی ہے کہ عدد میں دیکھا کہ اب ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ عدد کی کثرت نے اندر استغنا کا مادہ پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے مستغنی اور بے نیازی کا نتیجہ دیکھیں، وہ کثرت قلیل سے دشمن کے ہاتھوں رسوا ہو گئی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ سے عزت عطا کر دی اسی لشکر کو۔ لہذا عزت کا منبع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ مطلب ہمارے لیے بہت آشکار ہے، یہ قانون الہی ہے، یہ نہ فرقہ جات کی تقسیم میں ہوتا ہے ہم کہیں کہ نہیں یہ شیعہ کے ساتھ نہیں ہوگا، سنی کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مومنین تھے ان کے ساتھ نہیں ہوگا، اور جو بعد میں آئیں گے ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ نہیں، یہ قانون ہے کہ جب بھی نفس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹ جائے اور اپنے آپ کو منبع کمال سمجھنے لگے، استغنا کا اندر احساس اللہ تعالیٰ سے کرنے لگ جائے، یہ انقطاع ہے۔
اور انقطاع ذلت کا شکار انسان کو کرتا ہے، کیونکہ منبع خیر و منبع کمالات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طریقے سے سکینہ انسانی نفس کے اندر دلوں کو قوی کرتا ہے۔ دل قوی ہو جائے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، دل قوی ہو جائے حصول تقویٰ ہوتا ہے، تقویٰ آ جائے حرام چیزوں سے انسان بچنے لگ جاتا ہے۔ حرام چیزوں سے کیسے بچیں؟ عموماً یہ سوال بہت انسان کرتا ہے، ہم طلاب علماء اکثر سوچتے رہتے ہیں حرام سے بچ جائیں، بولنے میں، دیکھنے میں، کھانے میں لقمہ حرام سے بچ جائیں۔ خصوصاً یہ لقمہ حرام کھانے پینے، دیکھنے، بولنے، اس میں بہت حساس انسان کو ہونا چاہیے۔ ہم بہت ساری چیزوں کو اصلاً حرام امر شمار ہی نہیں کرتے، ہمارے شمار کرنے یا نہ کرنے سے ایک امر وہ حرام کے دائرے سے باہر نہیں آتا۔ بہرحال جو بنیادی ادھر نقطہ ہے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اشارہ کیا، وہ کیا ہے کہ حرام سے کب بچے گا انسان؟ جب انسان تقویٰ کو اختیار کرے۔ نہیں، حرام سے تو تب بھی بچے گا نا، حرام کا تعلق شکم کے پر ہونے سے نہیں ہے، شکم کے پر ہونے سے اندر ایک قباحت جنم لیتی ہے جسے کنٹرول کرنا لازم ہے، اور وہ قباحت کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بے نیازی کا احساس کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے، یہ نفس کی طبیعت نفس کی ایسی ہے، چونکہ مادے سے تعلق قائم کیا، مادے سے، مادی جہان سے تعلق پیدا کریں گے تو وہ مادی جہان تو اپنی طرف کھینچ کے لے کے جائے گا۔ اس لیے انسان کو وہاں پہ علاج کرنا ہے، استغفار پڑھے، الحمدللہ کہے، شکر اللہ کا ادا کرے، اپنے کمالات کی نفی کرے، اپنے دل کے اندر بار بار اس تصور کو ابھارے کہ جو ابھی میں منظر دیکھ رہا ہوں سکون کا، مادی سکون کا، وہ کل کو حاصل نہیں ہے، کل کو بچھڑ جانا ہے۔ نہ یہ مکان ہے، نہ یہ بیوی بچے ہیں، نہ یہ صحت ہے، نہ یہ دولت ہے، کوئی بھی ان میں سے باقی نہیں رہے گا۔ بار بار اس کو دہرائے، نہیں دہرائے گا تو شکار ہے، بالآخر وہ وقت تو آ جائے گا۔ اس لیے جو آمادہ نہیں ہے وہ دنیا کے اندر گڑا ہوا ہے، دنیا سے ربط جس نے توڑ دیا، یہی ایک کمال ہے، اس نے اپنے آپ کو بلندی کی طرف لے گیا، یعنی دنیا سے تعلق اسے کھینچ رہا ہے، جبکہ جانا کہاں ہے اس نے؟ بلندی کی طرف ہے۔ اور یہی فشار قبر کی ایک تفسیر عرفاء یہی کرتے ہیں، کیونکہ روح اس جسم کے توسط سے دنیا کی زندگی کی عادی ہو چکی ہوتی ہے، اور موت آ کے کیا کرتی ہے؟ اس جسم کے ذریعے اس جسم سے تعلق توڑ دیتی ہے انسانی نفس کا، یعنی حیات کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے اس نفس کے انسانی بدن سے۔ تو روح اب عادی کس کی ہے؟ مادی جہان کی۔ مادی جہان کا وسیلہ کون ہے؟ یہ مادی بدن، اور اس کے مادی بدن کے ذریعے جو ہمارے تعلقات ہیں اپنے بیوی بچوں سے، اپنے گھر سے، اپنے گھرانے، والدین، دوست احباب، محافل، ان سے ہمارے اسی بدن کے ذریعے سے تعلقات ہیں۔ تو روح جو ہے اب وہ کھنچتی ہے کہ میرا تو ان سے تعلق تھا۔ موت کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس سے ہمارا تعلق ہے اس تعلق کا، روح کا ٹوٹ جانا، ٹوٹ جائے تو وہ نہیں ہے اس کے ساتھ، یعنی قبر میں بچہ نہیں ہے ساتھ، قبر میں زوجہ نہیں ہے، قبر میں مکان نہیں ہے ہمارا، اس کا یہ مطلب ہے موت کا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ جو اس کے علاوہ زندگی کا تصور کرتا ہی نہیں ہے تو بہت سخت ہے موت اس کے لیے۔ تو پھر روح کیا کرے گی؟ وہ اس کو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھینچ لیا اوپر، اور وہ پورا زور لگائے گی نیچے کی طرف، یہ فشار قبر ہوگا، اس سے شدید ترین فشار جنم لے گا۔ خوف تو الگ اثرات ہیں نا، ایک ہے اندر سے تکلیف ہونا، جیسے ابھی ہم تکلیف سہتے ہیں، ہمیں اچانک خبر دی جائے کہ اب آپ نہیں اپنے گھر والوں سے مل سکتے، نہ بیوی بچوں سے، نہ اپنے خانوادے سے، اور بالکل ایک سائڈ پہ لے، ابھی خوف نہیں، حملہ نہ اگر ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس وقت جو کیفیت پیدا ہوگی تو موت کے وقت بھی وہی کیفیت پیدا ہوگی، اس کے علاوہ تو نہیں کوئی اور کیفیت پیدا ہوگی۔ جس نے اپنے قلبی تعلقات کو ضعیف کیا ہوا وہ خوش ہے، جس نے تعلقات کو ضعیف نہیں کیا تو ادھر کس طرح رونا دھونا ڈال دے گا، تو یہ فشار قبر ہوگا، یعنی اس کے بھی اثرات اپنے لیے
وہ لے کے آئے گا۔ اسی طرح دیگر اعمال ہیں، یہ تو بڑی مثال اس وجہ سے ہے کہ ان سے ہمارے تعلقات اتنے قوی ہوتے ہیں کہ تصورات میں بھی نہیں ہم ان کو توڑتے، اتنے قوی ہمارے تعلقات ہیں اپنی میں سے، اپنے آپ سے، اپنی صحت سے، اپنے مال سے، اپنی آل اولاد سے، اس قدر قوی تعلق ہے کہ ہم تصور میں بھی نہیں، عام تصور میں بھی نہیں توڑتے، لیکن موت نے آ کے توڑ دینا ہے۔ جب موت نے آ کے توڑنا ہے تو وہاں پہ بھی ہمیں چاہیے بیوی بچے، وہاں پہ بھی ہمیں چاہیے مکان، وہاں پہ بھی ہمیں چاہیے زندگی، لیکن وہ عمل صالح سے ہے۔ عمل صالح ہوگا تو ہوگا، اسی لیے تو وہ تڑپیں گے کہ ارواح ایک تعلق قائم کرنا چاہیں گے۔ اس لیے جو مومن ہوگا اس کی روح کو اللہ تعالیٰ یہ وسعت دے گا کہ وہ نظارہ کر لے اپنے گھر میں، جیسا آپ نے روایات کو پڑھا ہے، جسے ائمہ علیہ السلام سمجھانے کے لیے بیان فرماتے تھے کہ روحیں گھروں میں آتی ہیں۔ روحیں گھروں میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منظر دکھا دیتی ہیں، وہ منظر نہیں دکھاتی جو اولاد کا اس کو اذیت دے، وہ منظر دکھاتی ہیں کہ جس سے مطمئن ہو، لیکن ہر روح کو تھوڑی ہوتا ہے۔ وہ مومن پاکستانی اصطلاح والا مومن تو نہیں ہے کہ جس کو وہ دکھاتے ہیں، اس کے لیے ایمان حقیقی چاہیے۔ لہذا یہ جو سکون اور سکینہ ہے، اس کا حصول انسان کے لیے لازم ہے، وہ ایمان اور استقامت کے اوپر ہے۔ یہ سکینہ سکون آ کے مزید تقویٰ کو بڑھاتا ہے۔ لہذا یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس دنیا کے اندر انسان جب دنیا استعمال کرتا ہے سرکشی آتی ہے، جب خوشی آئے گی دنیاوی ایک سرکشی آئے گی، بے نیازی کا احساس آئے گا، جب شکم پر ہو جائے گا بے نیازی کا احساس اجاگر ہوگا۔ اس بے نیازی کا علاج کرنا لازم ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کیونکہ مربی ہے، رب ہے، رب یعنی تربیت کرنے والی ذات، وہ تربیت کرتے ہوئے ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرتی ہے۔ مالیات کی کمی ہو گئی، بچہ مریض ہو گیا، کچھ عرصہ خانوادے سے دور رہنا پڑا، یا صحت سے مرض کے عالم میں آ گئے، مختلف طرح سے ہوتا ہے، تاکہ تعلق ضعیف ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق قوی ہو۔ اور ایک مرتبہ یعنی مراتب کی دنیا ہے، نفس کی دنیا، کمالات کی دنیا، مراتب کی دنیا ہے۔ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، اگرچہ ہم اس بات میں بہت ہی پسماندہ اور پیچھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو بہت خوشی جنم لی، چونکہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ کے خوب محبت امڑ آئی، جیسے کہ چھوٹے بچے سے انسان کی والہانہ محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش ان پہ رکھی کہ صحرا میں، یعنی جہاں پہ صحرائی جانور سخت ترین مخلوق ہیں، وہ بھی شدت گرمی اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے نہیں رہتے تھے، ادھر چھوڑ کے آ جاؤ۔ جناب حاجر تو معصوم نہیں ہیں، انہوں نے بھی اطاعت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان کا بھی ایمان دیکھیں کتنے بلند درجے کا تھا۔ چلو ہم کہ ابراہیم علیہ السلام نبی اولو العزم نبی تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے، تو ان کی والدہ گرامی وہ تو نبی نہیں تھیں۔ لہذا اس مکہ کی سرزمین پہ جہاں پہ نہ پانی کا ایک قطرہ ہے اور گرمی کی شدت ہے، اور بالکل تن و تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے کر کے چلے گئے۔ تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اپنی محبت کو ابراہیم علیہ السلام نے کاٹا دل سے۔ اب جب 15-16 سال کے اسماعیل ہو گئے اور جلد ان کی شادی ہو گئی تھی، بعض روایات میں ہے کہ شادی بھی ان کی ہو گئی، اور بعض میں ہے کہ خبرو جوان، تو واپس آئے تو وہاں پہ انہوں نے پہچانا ہی نہیں پہلے اسماعیل علیہ السلام نے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اتنا خبرو اور اتنا عظیم صالح جو نبوت کے درجے کے اوپر فائز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اتنا عظیم فرزند دیکھا، تو اب پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ محبت لوٹ آئی۔ یہ محبت لوٹ کے دل میں آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ذبح کرو، یعنی خود اپنے ہاتھ سے چھری پھیرو۔ تو لے گئے، جو واقعہ آپ جانتے ہیں۔ اب جب چھری پھیری تو قلب میں اسماعیل جب قتل ہو گئے، ذبح ہو گئے، تو باہر کے اسماعیل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نجات عطا فرما دی، چونکہ ایک قلب میں دو محبتیں نہیں رہ سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند کہ ایک قلب میں دو محبتیں رہیں۔ اصل محبت اللہ تعالیٰ سے ہو، پھر اللہ تعالیٰ جس کی اجازت دیتا رہے وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے محبت کرتا رہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی یہی ہے کہ رات کے اندھیرے میں زوجہ کو چھوڑ کے آئے ہیں پیچھے، تو ڈر ہے کوئی درندہ یا کوئی حشرات یا سانپ بچھو وغیرہ ان پہ حملہ نہ کر دے، یا کوئی اور قافلہ لٹیرا حملہ نہ کر دے۔ آگ لینے گئے ہوئے تھے، کیونکہ اندھیرے میں راستے ہی نہیں نظر آ رہے تھے، تو دور سے ایک چمک آگ کی دکھائی دی تو چلے گئے ادھر کہ میں لے کے آتا ہوں۔ لیکن اب جب لینے گئے ہیں تو دل میں کیا دھڑکا کہ پیچھے ہے زوجہ، اس کو کچھ ہو نہ جائے۔ تو اب جب وارد ہوئے ہیں وادی مقدس ذی طویٰ میں، تو فخلعنا علیک کی پہلی صدا آئی کہ جوتے اتار دو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ وہ جو فکر اپنے دل میں لے کے آئے ہوئے ہو وہ پہلے نکال کے باہر پھینکو، پھر میرے پاس محضر میں حاضر ہو، چونکہ ایک دل میں دو محبتیں نہیں رہ سکتی۔ انسانی کمال یہ ہے کہ اپنے آپ کی محبت بھی آہستہ آہستہ کم کرے، کیونکہ سب سے شدید ترین محبت کہ آہستہ آہستہ انسان بعض اوقات اولاد کے مقابلے میں اس وجہ سے آ جاتا ہے، تم نے میری بات نہیں مانی، تم میرے سامنے بولتے ہو، میں نے تمہیں یہ کہا تھا، میں نے تمہیں پالا بوسا ہے، میں نے یہ کیا ہے، تو تم میرے سامنے ہی میری نافرمانی کرو گے، ضد میں آ جاتا ہے۔ اتنی محبت اپنے آپ سے ہوتی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ دیوانہ اور مجنونوں والے مرحلے ضد پہ انسان پہنچ جاتا ہے۔ طبیعت ہے انسان کی، اپنے آپ سے بہت شدید محبت ہے انسان کو، بہت شدید، اس لیے تھوڑی سی بھی چیز اپنے بارے میں وہ قبول نہیں کرتا۔ تو یہ نفس سے محبت، حب النفس جو ہے وہ انسان کو توڑنی چاہیے۔ یہ سارے کی سارے ہمت والے کام ہیں۔ ان ہمت والے کاموں میں جب قدم بڑھائیں گے اضطراب جنم لیتا ہے، اور اس اضطراب کا علاج کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے سکون کا آنا۔ اور سکون کا آنا کس پر موقوف ہے؟ کہ ثبات قدم دکھانے کی کوشش کرے انسان، خدا اس کے دل میں سکون برپا کرتا ہے۔ جو فرار ہو جائے اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے نہیں ہیں۔ جو ہمت اپنی بلند رکھتے ہوئے ڈٹ جائے اور خدا کی طرف رجوع کرے، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ثبات قدم میں سکون رکھا ہے۔ آگے دیکھیں، پھر ذکر کرتے ہیں کہ تقویٰ جو ہے نا وہ عدالت سے جدا ایک چیز ہے۔ تقویٰ کیا کرتا ہے؟ انسان کو منہیات سے روکتا ہے۔ نہج البلاغہ کے جملے امام علی علیہ السلام نے، تقویٰ آ کے انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ممنوع کردہ چیزوں سے روک دیتا ہے، یعنی انسانی نفس حرام کی طرف نہیں بڑھے گا۔ مثلا نامحرم جا رہی ہے، انسان کی آنکھ نہیں اٹھے گی، حرام لقمے پڑے ہوئے ہیں وہ نہیں کھائے گا۔ بول سکتا ہے غیبت تہمت لگا کے یا کسی کا مذاق اڑا کے خوب اندر کہہ لگا کے خوش ہو سکتا ہے، یا لڑائی وغیرہ ہوئی ہے تو چار سنا کے اپنے دل کے اندر ٹھنڈک پیدا کر سکتا ہے، لیکن وہ حرام کو نہیں انجام۔ تقویٰ اسے روک دے گا، تقویٰ اختیار کرے۔ اس لیے یہ کیفیت کیا ہے کہ وہ ثبات قلب حاصل ہوتا ہے تو تقویٰ کی کیفیت آتی ہے۔ اضطراب کے ساتھ نہیں تقویٰ کے ملاپ ہوتا، کس کے ساتھ ہے؟ سکون کے ساتھ تقویٰ کا ملاپ ہے۔ مومنین کی جو علامات الکافی میں بیان کی گئی، تفصیلی ایک روایت ہے ائمہ اطہار علیہ السلام سے، اس میں اور یہ والا نقطہ متعدد احادیث میں آیا ہے، مومن پروقار ہوتا ہے۔ کن حالات میں؟ چونکہ نارمل حالت میں تو ہر کوئی پروقار نظر آتا ہے، وہ مجرم ہو مومن ہو پتہ ہی نہیں لگتا۔ جب مشکل حالات ہوں تو تب پروقار ہوتا ہے۔ پروقار یعنی اپنے اندر اضطراب کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، اندر ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، پھر اندر اس ہلچل کو دبانے کے لیے سکون کی تلاش ہے۔ خداوند متعال سے سکون کا وہ مطالبہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا سکینہ عنایت فرما دے، وہ مشکل کو جھیلتا رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ مشکل سے نکل گیا۔ سکون کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ چونکہ مشکل سے، یعنی اے سی کی ہوا اب مل گئی تو اس لیے سکون آ گیا، یہ تو پھر اے سی کی ہوا کی وجہ سے ہوا نا۔ وہ گرمی میں ہی کام کرتا رہے گا، دشمن سے مقابلہ کرتا رہے گا، میدان جنگ میں ڈٹا رہے گا، تلواروں کے زخم کھاتا رہے گا، درد اسے ہوتا رہے گا، لیکن اب برداشت اندر آ گئی ہے، اب گھبراہٹ اندر ختم ہو گئی ہے۔ یہ سکون کے اثرات انسان کے وجود میں طاری ہوتے ہیں، یعنی ہمت انسان کو مل جاتی ہے۔ وہ دل کا قوی ہونا سب سے بہترین علامت ہے۔ جب بھی دل کی قوت انسان کو مل جائے، یہ سکینہ سے ارتباط انسان کا ہو گیا۔
آگے کہتے ہیں تقوی اور عدالت میں کیا ہے فرق ہے. تقوی ایک ہے حالت جو انسان پر آ جائے تو انسان حرام سے بچ جاتا ہے. عدالت ایک ملکہ ہے علم اخلاق کے مطابق، یعنی ایک راسخ انسان کے اندر ایک طاقت ہے جو آپ کو گناہوں سے روک دیتے، ارادہ کرتے ہیں تو گناہ سے رک جاتے ہیں. مثلا اگر میں نے رمضان المبارک میں گرمیوں کے روزے رکھنے ہیں، ہم اچھی مثالیں لے لیں کیونکہ بقیہ مثالیں خود بنائیں، کیونکہ ہر ایک کا نفس مختلف طرح کی چیزوں سے آزمائشوں سے ٹکراؤ رکھتا ہے. ہم ماہ مبارک رمضان کی ایک مثال لے لیتے ہیں. گرمیاں ہیں، روزہ کہیں پہ بھی توڑ سکتا ہے انسان، بہانوں سے کھول بھی سکتا ہے. بعض تو شرعی بہانے بھی موجود ہیں، مکروہ ہیں لیکن کر سکتا ہے. شہر سے باہر گیا ظہر کی نماز سے پہلے یعنی شہر کی حدود جہاں پر ہیں ان حدود سے 25 کلومیٹر دور چلا گیا، حد ترخص سے آنا جانا 44 کلومیٹر بن جائے، تو اگر اتنی دور چلا جاتا ہے کچھ کھا پی کے واپس آ جائے، حرام بھی نہیں انجام پایا، قضا بھی بعد میں کر سکتا ہے. سفر کے میں نکل جائے 4-5 دن کے لیے مریض ٹھہر کے آ گیا، حرام سے بچ سکتا ہے. لیکن اب کیا کرتا ہے وہ ایک دن روزہ رکھتا ہے، بڑا سخت تھا، اب ارادہ کیا ہے لیکن کہ روزہ پورا کروں، لیکن پورا روزہ رکھنے کے لیے اسے کتنی لڑائی کرنے پڑی. ایک تو 18-19 گھنٹے کا روزہ 24 گھنٹوں میں سے. پھر گرمی کی شدت جب انسان کو پڑتی ہے تو کھانا تو فوراً ہی ہضم ہو جاتا ہے، پھر پیاس کی شدت، کام کرنا پڑ جائے اسے اور مشکل. لہٰذا مزدور جو جسمانی محنت کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں واقعاً ان کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند مقام ہے. اب اس نے پہلے دن جب کیا تو بہت اس نے ہمت، طاقت اور بہت زحمت اٹھا کے روزے کو گزارا. اگلے دن وہ بھی اسی طرح. ہم یہ ہر ماہ مبارک میں تجربہ کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے 20ویں روزے کے بعد اس کے لیے آسان ہو جائے گا یا نہیں. یہاں تک کہ 30واں روزہ نارمل محسوس ہوگا، ممکن ہے وہ کہ میں سحری کے بغیر بھی رکھ لوں گا. یہ جو اب اس کے اندر قوت آئی ہے مشکلات کو سہنے کی، یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے وجود کے اندر وہ سختی ختم ہو گئی، نہیں، اب نفس اتنا قوی ہو گیا ہے کہ وہ اس کو روزہ توڑنے کے حرام عمل سے دور کر رہا ہے. صرف ارادہ کرے تو کیا ہو رہا ہے، ادھر عمل ہو رہا ہے. یہاں پہ مہم ہے، یعنی جیسے جیسے ملکہ بڑھتا ہے تو ارادہ کرتا ہے گناہ سے دور ہو جاتا ہے. ترک روزہ یا روزہ توڑنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن پہلے ارادہ گناہ کبیرہ سے بچنے کا کرتا تھا تو بہت زحمت اٹھانے پڑتی تھی. لیکن جب ملکہ حاصل ہو گیا کہ ارادہ کرتا ہے اور وہ اس گناہ سے اجتناب کر لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں عدالت. تقوی اور عدالت میں فرق ہے. لہذا سکینہ سے جو دل کا ثبات اور دل میں استحکام اور قوت آتی ہے وہ تقوی کو لے کے آتی ہے. پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ آیت کے اوپر غور کریں، وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ. سکینہ کی نسبت اللہ نے کس کی طرف دی ہے؟ اپنی طرف دی ہے. صحیح ہے. سکینہ کیا ہے؟ جیسے روح کی نسبت اللہ تعالیٰ نے کس کی طرف دی؟ صحیح ہے. فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. روح کی نسبت کس کی طرف دی؟ اپنی طرف. اسی طرح سکینہ کی نسبت کس کی طرف دی ہے؟ اپنی طرف. یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس خزانہ موجود ہے، نہیں ہم کسی اور کی جانب سے لا سکتے. نہ اے سی کی ہوا یہ فراہم کر سکتی ہے، نہ دشمن سے بچ کے کسی پناہ گاہ میں چلے جانے سے یہ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے، اور نہ کوئی اور ذریعہ. اسلحے کی کثرت آ گئی، افراد کی قوت آ گئی اور فتوحات پہ فتوحات نصیب ہوگی، کسی بھی ذریعے سے نہیں وہ سکینے کا حصول ہو سکتا جو دل کو قوی کرے، تقوی کو لے کے آئے، ایمان میں اضافے کا باعث بنے. یہ کس کے پاس موجود ہے؟ فقط اللہ کی طرف. اس لیے سکینہ کی نسبت بہت مہم ہے یہ نقطہ کہ کس کی طرف ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے. لہٰذا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف مختص قرار دیا، جیسے روح کے اپنی طرف مختص قرار دیا. یعنی عدالت کے وصف کی وجہ سے سکینہ نہیں آتا. عدالت حاصل کر لیں، عدالت چھوٹا امر نہیں ہے. گناہوں سے بچنے کا ملکہ حاصل ہو جائے، ارادہ کریں اور گناہوں سے بچ جائیں. انسان کے لیے آہستہ آہستہ یہ چیزیں، مثلا گانے، ہم پاکستان کی ایک مثال لے لیں، چونکہ گاڑیوں وغیرہ میں لگے ہوئے رہتے ہیں اور انسان لوکل بسوں اور ان جگہوں پہ سفر کرتا ہے،
بہرحال ایک عمر گزر جائے، کچھ مالیات آ جائے، پھر تو چلو ان آزمائشوں سے بچ جاتا ہے۔ اب وہ خود تو نہیں گانے سن رہا کیونکہ اس نے لگائے نہیں ہیں، لیکن وہ جب کانوں میں پڑ رہے ہیں تو اس سے مقابلہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ اس کی طرف توجہ نہ کرے اور ادھر ادھر کی باتیں سوچے، یا آہستہ آہستہ اس کے بہاؤ میں گرتا چلا جا رہا ہے۔ اگرچہ باہر دیکھ رہا ہے، اگرچہ سر جھکایا ہوا ہے، لیکن اس کے بہاؤ میں ممکن ہے بہتا چلا جا رہا ہے، لیکن اندر پھر شرمندہ ہوتا ہے، توبہ طائب کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، اگلی دفعہ اور اس میں بدمزگی لائے گا، اس سے اگلی دفعہ اور بدمزگی لائے گا۔ ایک وقت عمر کا حصہ ایسا آئے گا، بے شک 15 سال بعد آیا، چونکہ گناہ بھی انجام پا رہے ہیں، 15 سال بعد آیا، اب ارادہ کرے گا تو گانوں سے بچ جائے گا، فلموں سے بچ جائے گا، نامحرم پہ نگاہ سے بچ جائے گا، کیونکہ اس گناہ سے بچنے کا ملکہ آ گیا۔ یہ سکینے کا باعث نہیں ہے عدالت، سکینہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے عطا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دی ہے دون العدالت و وصفها، عدالت اور اس کی صفت کی طرف اس کی نسبت نہیں دی، بالانزال، چونکہ اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوتا ہے، نہ کہ عدالت کی وجہ سے کسب کرتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ اور وہ بیان کرتے ہیں کہ علامہ طباطبائی اپنی نظر فلاحا اختصاص، سکینہ مختص ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ، عندی میری نظر میں، بہی تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ سکینہ کا حضور مختص ہے، کسی اور کے پاس یہ نہیں ہے۔ اگر یہ کسی اور کے پاس ہے، کسی اور وصف کی وجہ سے آ رہا ہوتا تو یہ خداوند متعال کے ساتھ مختص قرار نہ پاتا۔ اسباب اس کے ہو سکتے ہیں، جیسے عرض کیا کہ استقامت سبب بنتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہو، لیکن استقامت میں سکون نہیں ہے، اضطراب موجود ہے۔ عدالت میں سکون نہیں ہے، اگرچہ بہت عالی ترین صفت ہے۔ تقوی میں سکون نہیں ہے، اگرچہ بہت عالی ترین صفت ہے۔ سکون کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس۔ بالکل نصرت بھی اسی طرح سے ہے، ان سب چیزوں کے اندر نصرت نہیں ہے، وہ اس کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اسباب ہیں اگرچہ، بدون سبب اللہ تعالیٰ بدون حکمت تو نہیں عطا کرتا، لیکن علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فلاح اختصاص عندی بہی، میری نظر میں اس سکینہ کی ملکیت اور کس کے ساتھ ہے؟ فقط اللہ تعالیٰ کے پاس یہ خزانہ موجود ہے۔ بل ربما یشعر بعض الآیات، بعض آیات یشعر بعض الآیات، بعض آیات کیا اشارہ کرتی ہیں کہ خداوند متعال نے اس کو اپنے جنود میں شمار کیا، اپنے لشکروں میں سے ایک لشکر۔ سکینہ کیا ہے؟ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، لہذا اس لشکر کو اللہ سبحانہ وتعالی عطا کرتا ہے، جیسا کہ غالباً سورہ فتح آیت نمبر 4 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے هو الذی انزل السکینہ، اللہ نے سکینہ نازل کیا فی قلوب المؤمنین، سکینہ کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ہمیشہ قلوب سے، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، ان کے ایمان سے تاکہ ایک اور اضافی ایمان ملحق، یہ یعنی ان میں اضافہ ہو جائے۔ کس چیز کا اضافہ؟ کوئی ان کا ویٹ بڑھ گیا، ہاں ان کا ایمان بڑھ جائے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس سیاق سباق سے علامہ طباطبائی دلیل لا رہے ہیں کہ یہاں پہ نزول انزال سکینہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے جنود، لشکر کس کے ساتھ مختص ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں۔ لہٰذا پھر ذکر کرتے ہیں کہ سیاق آیات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ جنود جو، یعنی کیونکہ آیت کا آگے حصہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بھیجے؟ جنود بھیجے، نہیں سکینہ نازل کیا، اس کے بعد کیا؟ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، وَأَنزَلَ جُنُودًا، یہ جنود کون تھے؟ ادھر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جنود ملائکہ ہیں، جو لشکر ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ملائکہ ہیں جو اس معرکے میں نازل ہوئے، غزوہ حنین میں آئے، اور یہ جو نازل ہونے والے ملائکہ ہیں یعنی سکینہ اور ملائکہ ممکن ہے اس وجہ سے ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کفار کو عذاب میں مبتلا کرے اور ان کے راستے کو روک دے، اور ان ملائکہ کی وجہ سے مومنین کو اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرمائے یا قوت عطا فرمائے، جیسا کہ یہ
پہلے بھی سورہ آل عمران میں گزر چکا اور سورہ فتح میں بھی ہے. یعنی ادھر آپ دقت کریں، ایک طرف سے سکینہ نازل ہو رہا ہے اور دوسری طرف سے ملائکہ نازل ہو رہے ہیں. دو چیزیں اللہ نے بھیجی نا. آیت کریمہ کیا ہے؟ وَأَنزَلَ، پہلے کیا ہے؟ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، یہ پہلا نزول ہو گیا سکینہ کا. پھر کیا ہے؟ وَأَنزَلَ جُنُودًا، دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں. یعنی یہ نہ سمجھے ملائکہ سکینہ لے کے آ رہے ہیں، یعنی یہ تفسیر نہیں ہے اس کی. اگرچہ یہ ہو سکتا ہے ملائکہ کے ذریعے سے اللہ نے سکینہ نازل کیا ہو، لیکن اس جگہ پہ نزول 2 دفعہ تکرار ہو رہا ہے. ثم انزل اللہ، وہ جو غزوہ حنین میں سخت ترین وقت آیا اور اپنی کثرت کے اوپر گھمنڈ کی وجہ سے پھر قلیل دشمن کے ہاتھوں تتر بتر ہوئے. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے سکینہ نازل کیا اپنے رسول پر اور مومنین پر، صحیح، وہ مومنین جو وہاں پر موجود تھے. پھر کیا اور کیا کیا؟ وَأَنزَلَ جُنُودًا، اور جنود کو اللہ نے بھیجا. جنود یعنی لشکروں کو نازل کیا. یہ دوسری چیز ہے. یہ 2 مدد ہیں اللہ تعالیٰ کی، بہت بڑی مدد ہے. چونکہ اس سے پہلے والی آیت آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں خداوند متعال کیا ارشاد فرماتا ہے کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اللہ نے کثیر جگہوں پہ تمہاری مدد کی اور روز حنین میں. وہ مدد کیا ہے؟ وہ مدد پہلا ہے سکینہ کا نزول، دوسرا کیا ہے؟ انہی فرشتوں کا نزول. بس فرشتوں کو سکینہ کو بھیجنا اور فرشتوں کو بھیجنا اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. فتح بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. فتح کا نصیب ہو جانا کیا ہے؟ مدد الہی ہے. جیسا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آئی اور فتح کے کھل گئے اس کے لیے تمام کی تمام مشکلات. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، پھر اس کے اثرات ہیں، ثمرات ہیں. جیسے ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں، آگ جلائیں حرارت اس کے لوازم میں سے نکلتی ہے حرارت، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جب مدد آتی ہے تو اس کے اثرات ہیں. خدا کی مدد کی صورتیں مختلف ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ سکینہ کا نزول مدد الہی ہے، مدد غیبی ہے. خود اس جنگ میں یہ بڑا خوبصورت موضوع ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ کوشش ہوگی بیان کریں. جو 40 روزہ جنگ ایران اور عالم کفر کے ساتھ عالم اسلام کی یہ جنگ ہوئی ہے، اس میں امداد غیبی کثیر ہے، کثیر اس کے واقعات ہیں. جیسے ابھی حزب اللہ مد مقابل صہیونیوں پہ آگے بڑھ کے حملے کر رہی ہیں، بہت بڑے پیمانے پہ مدد الہی وہاں پہ موجود ہے. خوب، یہاں پہ آپ نے دیکھا دوسری چیز کیا نازل ہو رہی ہے؟ جنود. یہ جنود کیوں نازل ہو رہے ہیں؟ اس کے بارے میں 2 نقطے ذکر کیے کہ اول یہ کہ یہ ملائکہ، چونکہ سکون اللہ تعالیٰ نے الگ سے ذکر کیا. دوسرا ہے جنود. یہ جنود کی نسبت جب دی گئی تو ملائکہ کیا ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ سکینہ اور ملائکہ کو خداوند متعال نے اپنی طرف نسبت دی ہے. صحیح، ملائکہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئے. اچھا، ان ملائکہ کے ذریعے سے مومنین کو قوت دی اور کفار کو عذاب دیا. اس کے بعد کیا؟ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اللہ نے پھر کفار کو عذاب دیا. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. تو یہ ہمارے پاس بات آئی کہ اس جنود جو ملائکہ کی صورت میں نازل ہوتے ہیں، اس سے مومنین کو مدد ملتی ہے، اور دوسری طرف کفار کو اس سے عذاب ملتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 248 میں بیان ہوا ہے. فیہ سکینۃ من ربکم، وہ تابوت کا ہے نا واقعہ، تابوت سکینہ کہتے ہیں کہ یا سکینہ. اس تابوت سکینہ میں یہ سکینہ جناب سکینہ جو اردو میں لفظ ہے سکینہ غلط ہے، ان کا اصل نام ہے سکینہ بنت الحسین، امام حسین علیہ السلام. یعنی نام رکھنا ہو تو سکینہ رکھیں گے. سکینہ سکون کو کہتے ہیں عربی میں. لفظ سکون بھی استعمال ہوتا ہے، البتہ لفظ سکون حرکت کے مقابلے میں، لفظ سکینہ اضطراب کے مقابلے میں ہے. حرکت کے مقابلے میں کلمہ ساکن یا سکون ہے، اضطراب کے مقابلے میں سکینہ ہے، یعنی قلوب کی حالت ہے، ایک قلب کی. تو یہ ہمارے پاس سکینہ الہی کا تذکرہ گزر چکا ہے، اس لیے وہ تابوت سکینہ ہے. ایک تابوت سکینہ ہوتا ہے جو مراسم میں عزاداری کے نکالتے ہیں، ایک ہے تابوت سکینہ، وہ تابوت مومنین کے سکینہ کا باعث بنا.
اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 27 ہے انشاءاللہ تعالی، اس کو ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی جو لوٹ کے آئے، جو لوٹ کے ہی نہیں آئے وہ تو توبہ بھی انہوں نے نہیں کی، جنہوں نے توبہ کی ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔